بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو اور لائک کے بٹن کو ضرور دبائیے گا، اور اپنے کامنٹ سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح بات کا آغاز کروں کہ تھمبنیل پر آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہودی لابی کے ایجنٹ، یہودی لابی، یہ میں نے کبھی نہیں کہا، آپ کے علم میں ہے یہ کون کہتے تھے۔ یہودی لابی کے ایجنٹ ڈیزل کے پرمٹ فروخت کرنے والے شخص کے پاس اس کے در پر پہنچ گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سیاست میں سب کچھ جائز ہے۔ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، یعنی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، لیکن ہمارے ہاں سیاست بھی تقریباً جنگ کی سی صورتحال رہتی ہے۔ بہرحال آپ نے سنا ہوگا کہ گزشتہ شب پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفد اسد کیسر کی سربراہی میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کے لیے ان کے در پر حاضر ہوا اور ان سے درخواست کی کہ جناب، ایک تو یہ ہے کہ آپ ہمارے جو وزیر اعظم کے لیے نامزد کیے گئے ہیں عمر ایوب خان، ان کی سپورٹ کریں، یعنی اپنا ووٹ ان کو دیں، اور دوسرا ان کی احتجاجی تحریک میں، جو کہ ہفتے کو وہ ملک گیر احتجاج کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے، اس میں شرکت کریں۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اب اس کے اندر کی جو کہانی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ بعض چیزیں تو آپ اخبارات میں پڑھ لیتے ہیں، میڈیا پر آ جاتی ہیں، اور یہ جتنے بھی ہمارے سیاستدان لوگ ہوتے ہیں، یہ جب میڈیا ٹاک کرتے ہیں تو اس میں یہ ہمیشہ سچ نہیں بولتے، اور ہمیشہ کیا بلکہ کبھی بھی سچ نہیں بولتے۔ یہ آدھی بات کرتے ہیں، آدھی چھپا جاتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اب جس مجلس میں 8-10 لوگ بیٹھے ہوں تو بات تو باہر نکل آتی ہے۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان نے کھری سنائی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، اور یہ کہا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ عمران خان کا ساتھ دیں گے یا ان کی احتجاجی تحریک میں شامل ہوں گے۔ اب ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان یہ احتجاجی تحریک میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں، ان کی اپنی مجلس شورا ہے، کونسل ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس میں یہ ان کے لیے بھی یہ آسان کام نہیں ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان کو یہ بات بھول چکی ہوگی کہ ہر جلسے میں عمران خان ڈیزل اور فضلو کے نعرے لگواتے تھے، اور ڈیزل کہتے تھے، پھر ہنستے تھے، اور بلکہ عمران خان نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ جی مجھے جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک مرتبہ منع کیا تھا کہ یار وزیر اعظم صاحب آپ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہا کریں۔ اور اس کے علاوہ نجی محفلوں میں وہ تو مولانا فضل الرحمان کو گالیاں دیتے تھے، فضلو تو وہ عام جلسوں میں کہتے تھے۔ تو کیا مولانا فضل الرحمان یہ بات بھول چکے ہوں گے؟ اسی طرح مولانا فضل الرحمان ایک نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں مرتبہ یہ بات کر چکے ہیں انٹرویوز میں، جلسوں میں، عام گفتگو میں، کہ عمران خان یہودی لابی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان میں، اور وہ یہودی لابی کا ایجنڈا لے کر پاکستان میں آئے اور پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے۔ تو آج مولانا فضل الرحمان، جو کہ انتہائی زیرک سیاستدان ہیں، وہ کس منہ سے عمران خان کے امیدوار کو ووٹ دیں گے؟ ممکن ہے دے بھی دیں، یا ان کے احتجاج میں شامل ہوں گے۔ یعنی اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج پر دباؤ بڑھایا جائے۔ میں نے لفظ استعمال کیا، بڑھایا جائے، دباؤ ڈالا نہ جائے، دباؤ کو بڑھایا جائے۔ تو کیا مولانا فضل الرحمان اس میں ان کا ساتھ دیں گے؟ ہاں، ایک بات ضرور ہے
کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس اب وہ ایک طاقت، ایک قوت آ گئی ہے کہ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب بھی کبھی مذاکرات ہوں گے، ان کی گفت و شنید ہوگی، تو اس میں مولانا فضل الرحمان کا پلڑا بھاری ہوگا، یعنی وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں گے. دیکھیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کے عمران خان کے ساتھ ذاتی اختلاف کوئی بھی نہیں ہے. اگر ایک یہودی ایجنٹ کے ساتھ ذاتی اختلاف کوئی بھی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جماعت کا سارا بیانیہ جو ہے وہ گیا. تو وہ مولانا فضل الرحمان ظاہر ہے وہ اس پوزیشن کو استعمال کریں گے. یہ بنیادی طور پر تحریک انصاف کے وفد کا مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر جانے سے تحریک انصاف کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. البتہ مولانا فضل الرحمان کو اس کا فائدہ بہت ہوا ہے. ایک تو یہ وہ مستقبل میں یہ کہہ سکتے ہیں دیکھیں میرے در پر یہ آئے تھے. ظاہر ہے معافی تلافی بھی کی ہوگی کہ درگزر کریں، ماضی کو بھلا دیں، ہمیں ووٹ دیں، ہماری تحریک میں شامل ہوں. ہاں، ایک بات پر مولانا فضل الرحمان نے اتفاق کیا، وہ یہ کہ جو دھاندلی والا جو ایشو ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ سے متفق ہیں کہ ملک بھر میں دھاندلی ہوئی ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان سے کوئی یہ پوچھے، اگر میں وہاں پر ہوتا یا میں مولانا فضل الرحمان کسی پریس ٹاک میں ہوتے تو میں تو ان سے ضرور یہ سوال کرتا، ممکن ہے کسی نے کیا بھی ہو، کہ حضور خیبر پختونخوا میں جو سیٹیں بقول آپ کو ہروائی گئی ہیں وہ جیتی کس نے ہیں، وہ جتوائی کسے گئی ہیں؟ پی ٹی آئی کو. تو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، یعنی وہی بات کہ اچھا میں پہلے یہ شعر پڑھ دوں کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں. کہ مولانا فضل الرحمان جنہوں نے عمران خان کی حکومت کے خلاف سب کچھ کیا، حکومت گرانے میں اپنا کردار ادا کیا، اب وہ جو بھی کہیں کہ جنرل باجوہ کے کہنے پہ کیا، جنرل فیض کے کہنے پر کیا، جس کے بھی کہنے پر کیا، لیکن عمران خان کی حکومت جب گرائی گئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے تو مولانا فضل الرحمان کی جماعت اس کا حصہ تھی، مولانا فضل الرحمان اس کا حصہ تھے. پی ڈی ایم کے ان تمام اجلاسوں کی صدارت وہ کرتے تھے جس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے فیصلے کیے جاتے تھے. تو وہ پھر اسی شعر کے مصداق کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں، کہ جن کی وجہ سے حکومت گری پی ٹی آئی ان کے در پر، اور مولانا فضل الرحمان کی قد کاٹ میں انہوں نے اضافہ کر دیا. اور یہی مولانا فضل الرحمان کی میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی بصیرت ہے. اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں مولانا فضل الرحمان کیا ان کے احتجاج. خیر یہ جس طرح میں نے کہا کہ اندر کی کہانی یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کھری کھری سنائی ان کو کہ یہ تھا آپ کا ماضی، اگر آپ اس وقت سیاست کرتے تو آج اس حال کو نہ پہنچتے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کافی ساری باتیں. اور ظاہر ہے پھر گھر آئے ہوئے مہمان کی آپ اتنی بھی زیادہ تصدیق نہیں کرتے، آپ گلہ شکوائی کر سکتے ہیں، آپ اس کی تصدیق نہیں کرتے، یہ ہماری روایات ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، صرف اور صرف اپنا مفاد. آج مولانا فضل الرحمان کو یہ کہہ دیا جائے کہ آئندہ صدر آپ ہوں گے تو آپ یقین کیجیے وہ ساری دھاندلی کو بھول جائیں گے، وہ ساری باتوں کو بھول جائیں گے، وہ کہیں گے بس ہاں ٹھیک ہے، وسیع تر قومی مفاد میں میں نے یہ عہدہ قبول کر لیا ہے. بات سارے اقتدار کی ہے، اختیار کی ہے، عہدوں کی ہے اور ذاتیات کی ہے. کوئی ملکی مفاد کا نہیں سوچتا، کوئی عوام کا نہیں سوچتا. میں تمام کی بات کر رہا ہوں، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا. سب کے سب اپنی جانب دیکھتے ہیں، اپنی جیب بھرتے ہیں، اپنے گھر کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے عزیز و رشتہ داروں کو نوازتے ہیں. اور عوام وہی آج پھر ہمیں تحفہ ملا ہے کہ جناب پیٹرول بھی مہنگا اور ڈیزل بھی مہنگا. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.